شروع ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کے ارادے برے بنتے، اس کے بعد وہ ارادے پکے عزم بنتے، اس کے بعد یا تو زنا ہوتا ہے یا تو پھر اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی برائیاں سماج میں پھیل جاتی ہیں، اور جب زنا جس سماج میں پھیلتا ہے وہاں خون خرابہ ہونا لازمی ہے، بڑا اہم ہے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے لباس اتروا دے، اس نے یہ کیا، پہلے یہ کر چکا ہے، اب وہ اور کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے لباس کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو یاد رکھنا شیطان نے کیا کیا، جیسا تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا، لباس اتروا دیا تھا کہ تمہارا ہوتا، اور یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو آگے ہم دیکھتے ساتھ میں اللہ نے فرمایا شیطان اور اس کا خاندان تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور آخری بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ، شیطان کے ساتھی صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان ایمان جو لوگ نہیں لاتے ان کا سرپرست ہے، ان کا گارڈین ہے، ان کا جس کو بولیں گے نا ذمہ دار ہے، ان کو وہی گائیڈ کرتا ہے، ان کا پیر ہے، ان کا مرشد ہے، راستہ دکھانے والا، طریقہ بتانے والا۔ کون؟ شیطان، جو لوگ ایمان نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت میں اتنی باتیں ہمارے سامنے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں واضح ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، لباس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لباس کا پہلا مقصد جو ہم نے دیکھا اس آیت سے پتہ چلا ہمارے جسم کے حصوں کو ڈھانپنا۔ تو لباس کا پہلا مقصد ہمارے جسم کے اعضاء کو ڈھانپنا۔ آئیے جن چیزوں کو لباس ڈھانپتا ہے، لباس سے جن چیزوں کو ڈھانپنا چاہیے یا کم از کم وہ چیزیں جن کا چھپانا ضروری ہے اس کو ستر بولتے ہیں۔ ستر وہ چیز ہے جس کو چھپانا لازمی کس چیز سے؟ لباس سے۔ اب لباس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے لباس میں کس چیز کا اور کس چیز کا نہ ہو اس کی پابندیاں ہیں، عورتوں کے لیے لباس میں جب تک شرعی حلال پابندیاں نہیں ہیں، جیسا مردوں کے لیے ریشم کا حرام ہے نا، تو عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، تو عورتیں تو بہت سارے قسم کے لباس پہن سکتی ہے، بہت ساری چیزوں سے بنے ہوئے لباس جس میں، ٹھیک۔ چلیے آئیے تو ستر کسے کہتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ستر ایک شرعی اصطلاح ہے، اس سے مراد بدن کے ان اعضاؤں کو، ان پارٹس کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا ہے جنہیں ننگا رکھنا حیا کے خلاف ہے، نیز شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ انہیں ننگا رکھا جائے، البتہ مجبوری کی حالت میں ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ ستر باڈی کے وہ پارٹس ہیں جن پارٹس کو شریعت چاہتی ہے کسی کو دکھایا نہ جائے، انہیں چھپایا جائے، ان کو ننگا رکھنا حرام اور منع ہے، اس لیے کہ یہ حیا کے خلاف ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ اسے ڈھکا جائے، اسے کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہاں مجبوری میں اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے، یہ اس کا ستر ہے، یہ پارٹ کسی کے سامنے مرد نہیں کھول سکتا، حتیٰ کہ مرد بھی مرد کے سامنے یہ پارٹ ایکسپوز نہیں کر سکتا سوائے مجبوری کے۔ آپریشنز ہیں، اسی طرح کوئی ایسا بیماری ہو جائے جو اس حصے میں آتی ہو، ہے نا، جو اعضاء ہوتے ہیں اس حصے میں آتے ہو جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتے ہیں، سیم ایشو عورتوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ستر کا کھولنا کسی کے سامنے یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اور لباس کا پہلا کام ہے ستر کو ڈھانکنا، لباس ساتر ہو، ستر کو ڈھانکنے والا ہو، آپ سنتے ہیں لباس ساتر ہونا، ستر کو مطلب وہ اعضاء ان پارٹس کو کور کرے جن کو شریعت نہیں چاہتی کہ آپ کسی کو دکھائے یا کھلا رکھے، بلکہ ان کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا لباس کے معاملے میں کیا کیا ڈھانکیں گی اور کیا کیا ایکسپوز کر سکتی، کھلا رہ سکتی؟ تو آئیے دیکھیے، جیسا میں نے مردوں کی ستر کی بات کی تو مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، تو کیا آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک مرد ناف سے لے کر گھٹنا ڈھانک کے باقی ٹائم ایسی گھومے؟ کوئی بھی بولیں گا نہیں کھلا رکھا جا سکتا ہے، بٹ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ کھلا رکھا جائے۔ ہاں گھر میں کچھ کام چل رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ پانی میں کام ہے، یا پھر کبھی کوئی بڑی چیز دھوئی جا رہی ہے، یا کوئی کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مرد کیا کر رہا ہے، لنگی مان لے رہا ہے جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، مطلب لنگی بھی اونچی تاکہ کام کرے، نو پرابلم۔ لیکن کیا ایسا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو سیم میں جب عورتوں کے بارے میں بات کروں، یہ چیز ذہن میں ہو، ان کا بھی ایک ستر ہے لیکن ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ کھلا رہے، بٹ کھولا جا سکتا ہے۔ مطلب ستر ایک چیز ہے، ستر کے علاوہ بھی کچھ اعضاء ہے، لیکن ان اعضاءوں کو بھی ہم عموماً عام طور سے ہمیشہ کھلا نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں۔ تو عورت کا ستر کیا ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ نہیں کہ باقی وہ کھلا رکھ سکتی ہے، مانیں گے کہ ضرورت پڑنے پر باقی کھول سکتی ہے، لیکن وہ بھی ڈھاکا رہے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا مرد کا ستر ناف سے گھٹنا ہے، یہ تو ڈھانکنا ہی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار باقی سب کھول سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کھلا نہیں رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے درست بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا بھی آتا ہے۔ تو عورت کا ستر کیا، اس میں علماء نے بہت ساری رائے دی ہے، میں تمام رائے کو رکھ کے انشاءاللہ ایک نتیجے میں ہم پہنچیں گے۔ پہلے مالکی فقہا نے وہ لکھتے ہیں
مطلب مالکی مسلک کے جو فقہا ہے، ان کے جو علماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کی رائے میں عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرہ. لیکن اب جو سطر کی بات ہو رہی ہے اور سطر میں سوائے جو بات ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے دکھانا درست ہے جو محرمات ہو. ٹھیک ہے، عورت کا چونکہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ محرم کے کانٹیکس میں سوچئے، مطلب اس کو نان محرم کے کانٹیکس میں نہیں بات ہو رہی ہے. عورت، میں نے کہا نا، عورت کے لباس میں بہت سارے رولز ریگولیشن ہیں جو مردوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا مرد کے لباس میں بہت ساری ممانعت ہے جو عورتوں میں نہیں ہے. تو یہاں ہمارا ڈسکشن جو ہو رہا ہے وہ عورت اپنے محرمات کو کیا دکھا سکتی ہے، وہ ڈسکشن چل رہا تھا، ورنہ آپ غلط میننگ میں نہ لیں. ٹھیک، تو عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کے سر کے، اس کے گردن کے. ٹھیک ہے، گردن کے، دونوں ہاتھوں کے، ٹھیک، یا پھر یہاں تک بھی ہو سکتا ہے دونوں کلائی یا ہاتھوں کے، دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پنجوں کے، ٹخنے سے نیچے تک. یہ عورت کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ عورت کا سطر ہے. یہ وہ سب کے سامنے ڈھانکیں گی، یہاں تک کہ، سمجھ رہے ہیں، مطلب پورا جسم سب کے سامنے ڈھانکیں گی سوائے اس کے محرمات کے. اتنا وہ کھول سکتی ہے، نہ انشاءاللہ وہ گنہگار ہوں گی نہ دیکھنے والا. لیکن جیسا میں نے کہا، ہمیشہ اس کو بھی کھلا رکھا نہیں جائے گا. ہو سکے تو اس کو بھی ڈھانک، مسئلہ نہیں، لیکن یہ کھول سکتے. سمجھ لیجئے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے سگے بھتیجوں کے سامنے، اپنے سگے بھانجوں کے سامنے، سمجھے نا، اس کے نانا کے سامنے، اس کے دادا کے سامنے، اس کے سگے چچا کے سامنے، اس کے سگے ماموں، جن سے اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پرماننٹ نکاح جن سے نہیں ہوتا ہے، ٹیمپرری نہیں، دیور ٹیمپرری ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. پرماننٹ نکاح جس سے نہیں ہوتا، ان کے سامنے عورت ایسی حالت میں رہ سکتی. ٹھیک ہے، آگے حنبلی فقہا لکھتے ہیں، حنبلی مسلک کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں عورت کے سطر کی حد چہرہ، گردن، چہرہ، گردن، پھر وہ لکھتے ہیں سر، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، اور پنڈلیوں تک دونوں پیر. ٹھیک، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے. سیم ہے تقریباً، کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں. آئیے تیسرا ہم خول دیکھتے ہیں جو عورت کے سطر کے تعلق سے ہے کہ وہ کتنا ہے. وہ یہ ہے، ابوبکر جابر الجزائری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خاتون اسلام اپنی پنڈلی اور بازو کو اہل خانہ کے سامنے نہیں کھولتی. اپنی پنڈلی کو بھی نہیں کھولتی، بازو کو بھی نہیں، مطلب ٹخنے سے ٹخنے تک. پنڈلی ٹخنے کے اوپر کا حصہ ہے، پنڈلی نہیں کھولتی، مطلب پنجہ دکھا سکتا ہے، پنجہ ٹخنے تک دکھ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. وہ پنڈلی کسی کے سامنے نہیں کھولتی. وہ لکھتے ہیں پنڈلی اور بازو کو، بازو مطلب کلائی تو ٹھیک ہے لیکن پورا اوپر تک نہیں لیتی ہے، پورا نہیں کھولتی ہے. جیسا میں نے کہا یہاں تک ٹھیک ہے، یا وضو وغیرہ کرے تو یہاں تک، پورا نہیں کھولتی ہے لیکن وہ یہاں بھی ٹھیک ہے. پھر وہ لکھتے ہیں بازو پورا نہیں کھولتی. آگے لکھتے ہیں نہیں کھولتی، نہ ہی اپنے سر اور سینے کو کھولتی ہے، نہ ہی اپنے سر کو کھولتی ہے اور نہ ہی اپنے سینے کو. مطلب گردن تو ٹھیک ہے، وہ بولے بال بھی چھپا لیا جائے، چہرہ اور گردن دکھ سکتا ہے لیکن سینہ بھی نہیں، مطلب یہ پارٹ سے نیچے بھی نہیں دکھنا چاہیے، اور گلے اتنے بڑے نہ ہو کہ نیچے دکھے. اب دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہے جو میں نشاندہی کر کے شناخت کر کے بتاؤں گا. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں فیض بھائی آپ کیسا اتنا اوپنلی بولتے ہیں، لیکن میرا کوشچن نہیں آپ اوپنلی پہنیں گے، صرف میں بولوں نہیں. مطلب پہننے والے کھل کر پہن رہے، اس کو صرف بولنے والے نے بولنا نہیں کہ کیا ہوا، یہ تو درست نہیں. ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں سر بھی نہیں کھولتی ہے، چہرہ کھول سکتا ہے، گردن دکھ سکتی ہے لیکن سینہ نہیں کھولتی ہے. وہ مطلب سینے کا کوئی پارٹ اس کا دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھتے ہوں تاکہ اس کی بالی یا ہار وغیرہ دکھائی نہ دینے لگے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کے مطابق تو صرف چہرہ کھولے اور گردن کا عمومی حصہ جو دکھتا ہے وہ دکھائے اور ہتھیلیاں دکھائے اور صرف پیروں کے پنجے دکھائے، یہی دکھا سکتی، باقی پورا چھپانا چاہیے. تو جو پورے ان باتوں سے جو مسئلے کا حل نکل رہا ہے کہ عورت کا سطر کیا، وہ یہ ہے. سطر کی جو ہم کہیں گے جو تشریحات ہم نے اوپر دیکھی اس سے پتا چلا عورت اپنے محرم کے سامنے اپنا سر، پیر کا سامنے کا حصہ، ضرورت پڑنے پر پنڈلی تک، اس کے علاوہ بازو، ہاتھ، کلائی یا پھر یہاں تک، جیسے کہ وضو وغیرہ کریں گے تو یہاں تک کھولیں گی، کپڑے بھگا رہی ہے، کوئی چیز صفائی کر رہی ہے، ٹھیک، تو کونی تک ہاتھ. ٹھیک ہے، گردن سیدھا انکلوڈ نہیں، بالکل گردن. ٹھیک ہے، یہ اپنے محرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن یاد رکھے بلا ضرورت اس کو بھی کھلا نہ رکھے، یہ زیادہ بہتر. کھلا رکھ سکتی ہے لیکن بلا ضرورت اس کو ہمیشہ یہاں تک آستین پہن کے عورت رہی، پسندیدہ نہیں. سمجھ رہا بات؟ یہ اس کے میڈیکل سیفٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، یہ اس کے فزیکل سیفٹی کے اعتبار سے بھی. میڈیکلی بینیفٹس بھی ہے. بہت سارے لوگ دیکھیں باہر گئے تو برابر لمبے لمبے شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، دھوپ وغیرہ سے پرابلم نہ ہو. عورتوں کی اسکن مردوں کے مقابلے میں زیادہ سینسیٹیو. ٹھیک، تو بہرحال بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یاد رکھیے اس کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر اتنا کھلا رکھتی ہے اور مرد کی نظر پڑ جاتی ہے تو انشاءاللہ نہ وہ محرم گنہگار ہے نہ یہ عورت گنہگار. جیسا کہ
کپڑے بگا رہی ہے تو یہاں تک چلا لیا آستین، وضو کر رہی ہے تو یہاں تک چلا لیا، بال جما رہی ہے تو سر پہ سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہے، کنگھی کر رہی ہے تو سر پہ سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح بچوں کو جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ میں لے جا رہی ہے، صفائی وغیرہ کر رہی ہے تو دوپٹہ بھی رکھا ہوا ہے، میرا سر کھلا ہے، گردن دکھ رہی ہے، بالیاں وغیرہ جو پہنی وہ دکھ رہی ہے، آستین یہاں تک چڑھی ہے، پیچوں کو تھوڑا سا اونچا کر لیا جو ٹخنوں تک چلے گئے، کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ٹوائلٹ میں جا کے بچے کو دھلا رہی ہے تو یہ کر سکتی ہے، لیکن عموماً ہمیشہ کنٹینیوسلی ایسا کھلا رہنا محرمات کے بھی سامنے درست نہیں ہوگا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ہم کو بہرحال اس سے پتہ چلی کہ لباس کے تعلق سے کہ اس کا پہلی بات سطر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لباس کا مقصد ہے سطر والی جگہوں کو چھپانا، سطر کیا ہے وہ دیکھ لیا، اور کتنا سطر میں ایکسیپشن ہے الحمدللہ وہ چیز بھی ہم نے بہرحال دیکھ لی، ٹھیک؟ اب آئیے لباس کے تعلق سے اور کچھ باتیں دیکھتے ہوئے، یہ پہلا، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کا اندر سے چھلک کر نظر آئے، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس اس میں سے چھلک کر باہر آئے، دوسرا اتنا تنگ اور اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے نشیب اور فراز ہے نا، جسم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے انسان کا، نشیب اونچا ہوتا ہے نیچا ہوتا ہے نا، باڈی کا شیپ ہوتا ہے، تو اتنا پہلے تو باریک پتلا نہ ہو کہ دکھے ٹرانسپیرنٹ، سیکنڈ اتنا چست نہ ہو ٹائٹ نہ ہو کہ نشیب و فراز باڈی کے وہ دکھے، تیسری چیز جو ہے اتنا چھوٹا نہ ہو کہ سطر کو کھول دے، پڈلی سے اوپر آ رہا، آستین یہاں بغل تک چلے گئی، گلا جو ہے بہت نیچے تک آ گیا، پیچھے سے بھی بولے پیٹ دکھ رہی آدھی پوری، ایسا نہ ہو، تین چیزیں، پتلا نہ ہو، چست نہ ہو، اور سطر کو کھلا نہ چھوڑنے والا، چھوٹا نہ ہو، سطر پورا ڈھکے، اس کے ساتھ ساتھ لباس پتلا نہ ہو تاکہ دکھے نہ، اور اتنا چست بھی نہ ہو کہ باڈی کے نشیب و فراز اپس اینڈ ڈاؤن جس کو کہیں گے اس کے باڈی کا شیپ جو ہے نظر آئے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھیے کلائی تک کھلا رکھ سکتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو، کپڑا جب بھی سلائے اس کا خاص خیال رکھے، عورت کے پورا جسم ڈھانپنے والا کپڑا ہو، یہاں تک کہ اگر گلا بھی بند ہو تو بہت بیٹر ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گردن کیونکہ دیکھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا کلائی تک آستین ہو، اوپر پورا اوپر تک گلا ہو، بہرحال یہ زیادہ اچھا ہے، اور شلوار وغیرہ جو نیچا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا لمبا ہو، یا اگر میکسی وغیرہ لمبی پہنتے تو اتنی نیچے تک ہو کہ اس کے ٹخنے تک ڈھک جائے، پنڈلیاں وغیرہ خواہ ایکسپوز نہ ہو، یاد رکھیں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے، لباس پہنتی ہے لیکن اوپر کے تین کنڈیشن میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیتی ہے، تو وہ ان عورتوں میں شمار ہو جاتی جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آگے میں انشاءاللہ حدیث رکھوں گا اس کے تعلق، ٹھیک؟ اب ہم دیکھتے ہیں آج شیطان نے اوریانیت کا جو فتنہ، ننگے پن کا جو فتنہ، ایکسپوز کرنے کا جو فتنہ لایا ہے، اس فتنے میں اس نے سب سے پہلے یاد رکھیے خواتین کو اپنی جکڑ میں لیا، خواتین کو اپنی پکڑ میں لیا، کیونکہ آدمیوں کو لباس کے یا سطر کے کھولنے کے معاملے میں وہ فتنہ نہیں مچتا، یہاں تک کہ سطر بھی کھل جائے تو وہ فتنہ نہیں مچتا جو عورت کے سطر تو دور، ذرہ برابر بھی ان حصوں کو جن کو چھپانا چاہیے کھول دے جو فتنہ مچتا۔ اگر ایک عورت ساتر لباس نہ پہنے تو اچھے اچھے متقی پرہیزگاروں کی ہوا نکال دیتی ہے گھٹے کے، سمجھ رہے نا؟ اس کا لباس سمجھ رہے نا تقوی پرہیزگاری کو ختم کر دیتا ہے اس آدمی کے، صرف ایک خراب لباس کو، بہت زیادہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اگر مرد اپنے سطر کو بھی کھول دے تو بھی اتنا فتنہ نہیں مچتا ہے جتنا ایک عورت تھوڑا سا اپنا حصہ جسم کا ایکسپوز کر دے، جس کے نتیجے میں جو حال ہوتا ہے سماج کا اور جو فتنے میں لوگ ملوث ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے متقی پرہیزگار بھی ان کا تقوی پرہیزگاری ایک طرف رہ جاتا ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے رشی اور منیوں کی جو ہے ان کی جتنی بھی جو تپسیا تھی کچھ عورتوں نے بھنگ کر دی۔ دیکھیے یہ کوئی بات صرف میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نہیں بول رہا ہوں، نان مسلم میں بھی آپ دیکھیے ان کے مذہب میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے لوگ گزرے لیکن ان کو عورتوں نے اپنے فتنے میں ڈال دیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ایک مرد کا سطر کھلنے سے جو فتنہ نہیں ہوتا نا، عورت کے ذرہ برابر سطر کا وہ پارٹ، شرمگاہ تو چھوڑ دی، ذرہ برابر وہ پارٹ چھپانے کھل جائے، فتنہ مچتا ہے نا، وہ ایک ویوز کے ساتھ چلتا ہے، پورا سماج نوجوان طبقے سے لے کے بوڑھے بڑے یہاں تک کہ متقی پرہیزگاروں کا تقوی ایک طرف رہ جاتا ہے اس میں لباس کی خرابی کے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی یاد رکھیں۔ تو شیطان آج بھی ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جس فتنے میں ڈالا تھا اسی فتنے میں مجھے اور آپ کو ڈالنا چاہتے، اسی فتنے میں مجھے اور آپ کو ڈالنا چاہتے، باوجود اس کے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے ہم کو سب کچھ سکھا دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شریعتوں نے ان کو کوئی گائیڈ نہیں کیا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے ہم حامل ہیں، ان کے پاس بھی اس کی گائیڈ لائنز موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہے، اس کے بعد بھی شیطان کی بہائی میں ہم جو ہے
پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو شیطان کی خفیہ چال ہے اوریانیت کے ذریعے پھر سے وہ ننگا پن لائے، پھر سے شرمگاہوں کا ایکسپوز کرے، جس سے سارا فتنہ سماج اور ماحول میں پھیلتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماں بیٹیوں سے، خواتین سے گزارش کروں گا، لباس کے معاملے میں بہت محتاط ہو۔ اور شیطان نے ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کو سیدھا ننگا نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے، تو اس نے کیا کیا، ان کو سیدھے ننگے ہونے کی طرف نہیں لے گیا، ان کو ایک حسین نام کے ذریعے گھیر کر لایا، جس کو فیشن کہا جاتا ہے۔ فیشن اسلامک لمٹس اور دائروں میں ہو، بالکل حلال اور جائز ہے، کیجئے کتنا فیشن کرنا ہے اسلام کی لمٹس میں، لیکن اس نے فیشن کے نام پر ان میں عریانیت لانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رحم کرے یہ بہت حد تک میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کامیاب ہو چکا ہے، ہو رہا ہے کہنا غلط ہو چکا ہے، کہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو آدمی میرے جیسا ہے، لیکن لباس کے معاملے میں اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر آپ کو ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہوگا کہ بھیا یہ وہی آدمی ہے جو باہر دکھتا ہے گھر کے، وہ سخت ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ اب ہم کو اس کیچڑ سے نکلنا ہے، اس برائی سے نکلنا ہے۔ یاد میں آگاہی نہیں دے رہا ہوں، ہم گر چکے ہیں، میں واپس نکلنے کی دہائی دے رہا ہوں۔ ایک ہوتا آگاہ کرنا، رے دشمن آ رہا بچو رے، اور ایک آتا آ گیا رے اب ہمت سے لڑو رے، تو میں بول رہا ہوں اب ہمت سے لڑو، پھنس چکے ہیں۔ اللہ رحم کرے، صحابہ صحابیت کتنی احتیاط کرتے تھے۔ موقع زیادہ واقعات کا نہیں رہے گا، لیکن واقعات لیتا چلوں گا، کیونکہ بہت سارے ہم کو دیکھنا لباس کیسا پورا دیکھنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس نے فتنے میں بہرحال ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورتوں کے تعلق سے پہلے نشاندہی کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ مردوں کے لیے ذر رسا نہیں چھوڑا۔ میں نے کیا فرمایا، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ مردوں کے لیے نقصان دہ نہیں چھوڑا۔ حدیث میں عورتوں کا مقام نیچے نہیں گرایا گیا، اس حدیث میں آپ کا مقام تو بتایا گیا ہے کہ جب اچھی چیز خراب ہوتی ہے نا تو اتنے نقصان دیتی ہے۔ ایک ایروپلین جب چلتا ہے کتنا انسانیت کو فائدہ دیتا ہے نا، یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹیشن کراتا ہے، بہت کم وقت میں جلدی لے جاتا ہے، لیکن یہی ایروپلین بگڑ جائے تو پوروں کی جان لے جاتا ہے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا نقصان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک بڑا آفیسر ہے، ایک سائن مارتا ہے، اگر صحیح جگہ مارے تو لاکھوں کا فائدہ، غلط جگہ مارے تو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عورت جو کہ خیر ہے، عورت جو کہ انسانی نسل کو آگے لے کے چلتی ہے، عورت جو کہ سب کچھ ہے انسانی نسل کے لیے، لیکن اگر یہ راستے سے نکل جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو اس کے بینیفٹ چاہیے ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، عورت ہونے کے ناطے دیتی، وہیں اس سے خطرناک لاسز دیتی، چونکہ جتنی قیمتی اور بھاری چیز نقصان بھی اتنا بڑا۔ بندوق انسانی سیفٹی کے لیے دی گئی، لیکن اگر ایک آدمی فرسٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو مار لے، دیکھیے کتنی نقصان دہ۔ تو یہاں جو قیمتی چیز ہے، آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ آپ سب سے اہم ہے، کیونکہ جب آپ فتنہ سب سے بڑا ہو سکتی ہے، اس کا مطلب خیر بھی آپ سب سے بڑا لا سکتے۔ ارے یہ عورتیں ہی تو تھی، یہ عورت ہی تو تھی، میں کہوں گا جس سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ عورت ہی تو تھی جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دی اور اب شہید ہوئی۔ عورت کا بڑا مقام ہے، لیکن جب آپ آف ٹریک ہو جاتی ہے نا تو نسلوں کی نسلیں آف ٹریک ہو جاتی ہیں، اور جب آپ آن ٹریک آ جاتی ہے نا تو جنریشن کی جنریشن آن ٹریک۔ یہ کہہ رہا ہوں، تو کہا عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، پھر اگر وہ بگڑ جائے ذرہ سا نقصان۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جو میں نے کہا عورت اگر سطر کے معاملے میں پتلا کپڑا، چست کپڑا یا کم پہنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی آپ نے کیا کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے تھے، آپ سے سچا نہ کوئی گزرا نہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کی بات میں کوئی ہم کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ نتیجتاً انہوں نے یہ کہا، کیا کہا سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، دو جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے ابھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن میرے بعد آنے والی ہے۔ سن لیجیے الفاظ شروع کیسے، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن یہ قسمیں آنے والی ہے فیوچر جنریشنز میں، ٹھیک ہے، انہیں نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح جو ہے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی اجازت نہیں دی، اسلام نے نہیں دی، لیکن ایسے حکمراں آئیں گے جو بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے لے گھومیں گے اور بس اپنا کام نہ ہو کے درے لگائیں۔ یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ظلم کریں گے نا، ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھا فرمانے۔ ایک قسم، دوسری قسم کون سی ہے، دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، اس لیے میں نے کہا میرے لفظ نہیں، پلیز میرے کو مت پکڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لباس تو پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والی ہوں گی،
خود بہکنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے تک آتی ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے جہنمی؟ وہ عورتیں جو لباس تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ دوسری ان کی کیا صفت ہوں گی؟ سیدھی راہ سے بہکانے والی ہوں گی، خود بھی بہکنے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی، اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی، اٹریکٹ ہونے والیاں ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح، اونٹ کا جو اوپر کا آتا ہے نا ہمپ جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ چربی وغیرہ سٹاک کرتا ہے، جب وہ بیمار یا پھنس جاتا ہے کہیں تو استعمال کرتا ہے، تو اس کا جو ہمپ ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ جیسے ہمپ ہوتا ہے نا، جب بڑھ جاتا ہے نا، چربی بڑھ جاتی ہے تو ایک طرف ڈھل جاتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو وہاں پر جو بیل ہوتے ہیں نا، سانڈ بولتے ہیں، وہ جب خوب ہٹے کٹے کھاتے پیتے دیکھیے ان کو بھی ایک ہمپ آ جاتا ہے، اونٹ کو بیچ میں آتا ہے، ان کو شروع میں آتا ہے گردن کے بعد، اور جب وہ بہت زیادہ ہی کچھ کھا پی لے تو وہ ایسا گر جاتا ہے۔ تو کہا یہ بالوں کے ایسے سٹائل بنائیں گی جن سے وہ اونچے ہوں گے، مطلب جوڑے ڈالیں گی، جس سے سر اونچا ہوگا، ایک طرف جھکا ہوگا، مطلب مٹک مٹک کر، جھکاؤ ڈال کر، گردن کو ٹلٹ کر کے چلیں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی، مائل کرنے والیاں ہوں گی، اور فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ، یہاں تک کہ اس کی خوشبو بھی نہیں سنگے، حالانکہ جنت کی خوشبو یہاں تک آتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خطرے کی گھنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجا کر بتا دیا کہ دیکھ لو یہ ہے خطرہ، دو لوگ ابھی جہنمی۔ سبحان اللہ، کیا بولوں، کون بچا اس فتنے سے؟ کیا بولوں میں، کون بچا اس سے؟ اندازہ لگائے کیا کر رہی ہیں وہ عورتیں؟ کپڑے پہنے لیکن ننگی ہے اپنے آپ میں، کپڑے تو ہے لیکن کپڑوں کا کوئی مقصد نہیں پہننے کا سوائے اٹریکشن کے، تو ایسے پہنی ہوئی ہے کہ پہنے میں بھی ننگی ہے، مطلب یا تو پہنی تو پتلا پہنی دکھتا ہے، یا تو پہنی تو اتنا چست پہنی کہ پہننا نہیں پہننا ایک جیسا ہو گیا، یا تو پہنی تو اتنا کم پہنی کہ سطر بھی نہ ڈھکا۔ یہ مائل کرنے والیاں ہوں گی، مائل ہونے والیاں، الفاظ بھی بہت خطرناک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، کسی بھی شریف النفس عورت کے لیے الفاظ استعمال نہیں، سمجھ رہے آپ، کسی بھی انسان کے لیے یاد رکھیے، دیکھیے آریات ممیلات، ٹھیک ہے، وہ اٹریکٹ ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی، تو شریف النفس عورت ایسا نہیں، لباس مذاق مت سمجھ جس کو معمولی مت سمجھ، ٹھیک۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں جائیں۔ لباس کو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ارے یہ تو ہمیشہ کی جہنم میں لے جانے کی وجہ بن سکتا ہے غلط لباس۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا ہندہ بنت حارث ام سلمہ مطلب رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ وہاں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج رات کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں اور کیا کیا خزانے ظاہر ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو حجرے والیوں کو مطلب میری بیویوں کو جگائے، حجرے والیوں کو جگا دے۔ بہت سی وہ عورتیں جو آج دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی آخرت میں ننگی۔ بہت سے فتنے اترے آج رات اور بہت سے خزانے مجھے دکھائے، فتنے جو اترے اس میں سے ایک فتنہ کی بہت ساری عورتیں دنیا میں کپڑے پہنے ہوں گی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایسے کپڑے پہنتی تھی جو پہننا نہیں پہننا دونوں برابر تھا، اس لیے دنیا میں ننگی تھی تو آخرت میں بھی ننگی ہوں گی۔ آگے سنیے، اس حدیث کی راوی زہری کہتے ہیں اس حدیث کی راویہ اپنی آستینوں میں گھنڈیاں، مطلب آستینیں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ آستینیں آ کر انگلیوں میں اٹکا دی جاتی تھی۔ آج کل دیکھیے اب چھوٹے بچوں کے کپڑے آتے ہیں نا تو چھوٹے بچوں کی آستینیں بار بار ہٹ جاتی ہے، اسپیشلی جو سویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ابھی دیکھیے ایک سوراخ آتا ہے آستین کارنر میں، تو آپ ہاتھ ڈال کے انگوٹھا اٹکا دیتے بچے کو۔ اب کیا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہی نہیں، تو ان کے کپڑے میں ایسا بنا تھا کہ آستین آ کر اٹک جاتی تھی تاکہ اوپر ہونے کے چانسز نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑے پہنیں گی آخرت میں ننگی ہوئی، کپڑا پہننا نہیں پہننا برابر تھا ان کے، اتنے کم کپڑے، چست کپڑے، پتلے کپڑے پہنتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آستین یہاں تک تھی جو ان کے انگلیوں کے درمیان ہوتی تھی، ٹھیک، وہ ایسا اٹک جاتی تھی آ کے انگلیوں کے درمیان تاکہ آستین پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، یہ روایت طبرانی کی ہے، معجم صغیر کے اندر یہ روایت بھی آپ کو ملیں گی۔ روایت کے الفاظ، ان قریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں وہ ننگی ہوں گی، اور ان کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی مانند جڑا ہوں گا، ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ عورتیں ملعون ہیں۔ لعنت کسے کہتے ہیں سن لیجئے، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تجھے ہر خیر سے محروم کر دے، اللہ تجھے ہر قسم کے خیر سے، اللہ کا رحم تجھ پر نہ ہو۔ لعنت کا لفظ ہر کسی کے لیے ادا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں ہو سکتا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے
کہ ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ عورتیں ملعون ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر لعنت بھیج دی اس سے بڑا ملعون، اس سے بڑا رحمت سے محروم، اس سے بڑا بیکار انسان۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان حدیثوں سے جو باتیں پتہ چلی وہ یہ پہلی چیز، بعض عورتیں لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، یا تو لباس چست، تنگ، پتلا، سوراخ والا، خراب، چھوٹا یا سطر کو دکھانے والا ہونا۔ دوسرا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی ان عورتوں کو ننگا رکھیں گا جو کہ دنیا میں ننگ ڈھنگ لباس پہنتی تھی۔ تیسری بات پتہ چلی، لباس پہن کر ننگا رہنا، دوسروں کو یہ دھوکہ دینا کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مقصد کپڑے پہننا نہیں ہے، مقصد تھوڑے بہت کپڑے جو پہنے وہ بھی اٹریکشن کے لیے پہننا۔ اس لیے تو کہا کہ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی اور سر کو جھکا کر چلیں گی، جوڑے باندھیں گی، اسٹائل کریں گی، مٹک کر چلیں گی، گردن جھکا کر چلیں گی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو، اس لیے لعنت بھیجنا ان عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر ساتر لباس، ایسا لباس جو عورت کے پورے سطر کو نہیں ڈھانکتا، یاد رکھیے یہ مائل کرنے کا سبب بنتا ہے مردوں، اس سے مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیر ساتر لباس پہننے والی عورتیں خود بھی مردوں کو رجھاتی ہے اور خود بھی ان کے پیچھے پڑتی ہے، ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتی ہے، یہ بات پتہ چلے۔ اسی طرح ایک بات پتہ چلے، بغتی اونٹیں کوہان کی مانند جوڑا ان کے سر پر ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے بال کو پشت پر نہیں باندھتی رکھتی بلکہ اوپر رکھتی ہے تاکہ مٹک کر چلے یا جوڑا ہلے جس سے لوگ اٹریکٹ ہو، یا تو کھلا رکھے۔ اچھا، اس معاملے میں یہ نہیں کہ آپ اگر برقع پہنتے تو اندر جوڑا باندھ سکتے، برقع نہیں، آپ کسی بھی حال میں جوڑا نہیں باندھ سکتے یہاں تک کہ سر کے اوپر، اس لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کھلا رکھ کے گھومتی ہے، چھپا رکھ کے گھومتی ہے۔ اونٹ کی کوہان اندر ہوتی ہے، چھپی ہوئی اس کے سکن کے سامنے نہیں ہوتی باہر، ٹھیک ہے بہرحال۔ اسی طرح ایسی عورتوں کی چال بھی بغتی اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو حکم دیا ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، لباس پہننے کے باوجود ننگا رہنے والی عورتوں کو جنت میں نہیں داخلہ ملے گا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گی اور جہنم میں بھی ننگی رہیں گی۔ ہم جس چیز کو چھوٹا سمجھتے اتنی خطرناک ہے نا لباس کی جو ہے اس میں غلطی بہت بڑا نقصان دیتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب آئیے باریک لباس، اس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں نا۔ باریک لباس مطلب پتلا، چست لباس اور چھوٹا لباس، تین ہی چیزیں ہیں نا، کیونکہ تین کنڈیشن ہے، باریک نہ ہو، چست نہ ہو، چھوٹا نہ ہو۔ ہم اس تین چیزوں کو پہلے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو باریک لباس، ٹھیک۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئی، اور یہ واقعہ جو ہے آپ کو جو ہے سیرت کے اندر بہت مشہور اور معروف ملے گا۔ تو بنو تمیم کی کچھ عورتیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ باریک مطلب جس کپڑوں میں سے اندر دکھ رہا تھا، جس سمجھ رہے ہیں، پتلا کپڑا، باریک کپڑا جس میں جس دکھتا ہے۔ آپ جسم پہ کپڑا لگائیے آپ کو پتا چل جائے گا یہ باریک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو تمہارے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اے بنو تمیم کی عورتوں، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی، اگر تم غیر مسلم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تم پہن سکتی ہو۔ کلیئر ڈیفرنسیشن ہے نا، کلیئر ڈیفرنسیشن، صرف ڈریس کے اوپر فرق کر دیا گیا، وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ مائی عائشہ نے ڈریس کی بنیاد پہ سیدھا ڈیفرنشیٹ کر دیا، اگر مسلمان ہو تو یہ تمہارا لباس نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو تو تم پہن سکتی ہو۔ میرا سوال ہے ان مردوں سے جو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا لباس پہن، اور میرا سوال ہے ان عورتوں سے، اے عورتوں، ہماری مائی، ہماری ماں ہمارے بارے میں کیا فرما رہی ہے، تمہارے اس لباس کے بارے میں کیا فرما رہی ہے؟ سنو کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ تمہارا لباس نہیں، اور اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم پہن سکتے، you can go on۔ لوگ بولتے ہیں ارے لباس کا کیا ہے، اس سے ایمان کا کیا تعلق ہے، اسلام کا کیا تعلق ہے؟ میرا سوال میں کیا جواب دوں؟ ماں عائشہ کا قول، ان سے بڑی فقیہ عورتوں میں سمجھ رکھنے والی دین کی کوئی نہیں گزری، نہ گزریں گے۔ ان سے بڑا فقیہ دین میں یہ امت کی 10 مفتیان میں کاؤنٹ ہوتی ہے، جن سے بڑے بڑے صحابہ آ کر ادبن علم لیا کر۔ یہ روز فجر کے بعد سے ظہر تک اپنے گھر میں بیٹھی رہتی تھی، اور گھر کے اندر آنے کے بعد ایک پردہ لگا تھا، صحابہ آتے تھے، لوگ آتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کر کے اپنا نام بتاتے تھے، نام بتا کے کہتے تھے مائی میں تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آؤں، اور مسئلہ دریافت کرتے، آپ پردے کے پیچھے سے مسئلے کا جواب دی، روز فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک۔ اور یہ معمول آپ کا زندگی کا 40 سے 45 سال چلا، پوری لائف میں یہ کرتے رہیے، فجر سے لے کر ظہر تک بیٹھتی تھی، لوگوں کے مسائل کا جواب دیتی۔ یہ 10 مفتیان میں سے امت کے جو فتوے دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہی ہے بنو تمیم کی عورتوں، اگر مسلمان ہو تو یہ پتلا لباس تمہارا لباس نہیں ہے، اگر نان مسلم ہو، اگر تم غیر مسلم ہو، اگر تم مسلمان نہ ہو تو یو کین ویئر دس، تمہارا لباس۔ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم ایسا لباس، غور کیجیے، غور کیجیے۔ چڑنے کی، ناراض ہونے کی بات نہیں، سنجیدہ ایشو ہے، سوچ کر عمل کر۔
مردوں سے گزارش کروں گا، تمہاری آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، جب عورت نکلتی گھر سے باہر تمہیں خالہ جو بھی محرم ہے کیسے لباس میں یہ لباس کیسا دکھے. صحابہ اس معاملے میں بڑے محتاط تھے. باریک لباس کی بات ہوئی نا، صحابہ کی باریکی بھی انشاءاللہ اس کے اندر. آئیے آگے ایک واقعہ سنیں. ٹھیک ہے، اگر عورت باریک لباس جو ہے پہنتی ہے تو یاد رکھیے پھر اس کے نیچے استر لگانا ضروری ہوگا. اس کے نیچے استر لگانا ضروری ہوگا. باریک لباس ہے، اچھا ہے، پہننا دل بڑھ رہا ہے، آپ اس کے نیچے استر لگائیں گی کیونکہ باریک لباس جو جسم کو دکھاتا نہیں پہن سکتے. آئیے واقعہ سنیں. اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ مسند احمد، بہقی اور اس کے علاوہ جو ہے سنن ابو داؤد کی روایت. اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے کپڑا دیا جو دہیہ کلبی، ٹھیک ہے، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لائے تھے. میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا، کیا بات ہے تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا، میں نے تو اپنی بیوی کو دے دیا وہ کپڑا جو دہیہ کلبی لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو، دیکھو اللہ کے رسول کتنا نظر رکھتے تھے اس معاملے میں. مائی عائشہ اسی بنیاد پہ کہہ رہی ہے مسلمان ہو تو یہ تمہارا پتلا لباس نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے پہنو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اسامہ بن زید سے، اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈلے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے. کبھی روایت میں آتا ہے ایک طرف حسن اور حسین ہے تو دوسری طرف اسامہ بیٹھے آپ کی گود میں، اتنی محبت کرتے تھے. ان کو جب کپڑا دیا تو دیکھا پہنے ہوئے نہیں ہے تو پوچھا، کہاں ہے اسامہ؟ میں تو بیوی کو دے دیا. تو کہاں الگ سنو. ہاں سنو، پھر اسے کہو، اپنی بیوی سے کہنا اسامہ، اسے کہو کہ اس میں نیچے کوئی اور کپڑا لگا دے. استر لگانے کی بات جو میں کر رہا ہوں نا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اسے کہو کہ نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے. مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے کہیں اس کی ہڈیوں کی ساخت نہ نظر آ جائے، باڈی کلیئر نظر نہ آئے، اس کی ساخت سمجھتے ہیں نا، شیپ نظر نہ آئے، باڈی کلر کیسا ہے، باڈی کیسی ہے نظر نہ آئے. تو لہٰذا ایک استر ڈال دو بولنا اسے. تو اللہ کے رسول نے کپڑا دیا لیکن وہ پتلا تھا. جب دیکھا اسامہ نہیں سلایا تو کہا کس کو دیا؟ کہا بیوی کو. تو پھر کہا اس میں استر ڈالنے کو کہنا اسے. دیکھیے آج ہمارے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتلے کپڑے تلاش کے، سمجھ رہے ہیں، باڈی کلر سے میچ ہوتے ہوئے کپڑے سے پتلے چنے جا رہے تاکہ یہ اور چمکدار نظر، سمجھے نا. آستین غائب ہے، پتلا کپڑا لگا ہوا ہے، ٹرانسپیرنٹ، پیٹ کھلا ہے، پتلا کپڑا لگا ہوا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں پیٹ کے تعلق سے، پیٹ کا نچلا حصہ اس کے تعلق سے واضح قول ہے کہ اپنی کوک کو کھلا مت چھوڑو. کوک سے مراد ہوتا ہے وہ حصہ جہاں بچے دانی، یوٹرس اور اس کے اطراف ہوتا ہے. ہندی کا بہت کامن ورڈ ہے، اردو میں بھی کوک. ماں کی کوک میں بچہ پلتا ہے، اس کا یوٹرس کی بچے دانی جہاں وہ کوک کا پارٹ ہوتا ہے، یہ پیٹ کا حصہ. یہ تو خاص طور سے کھلا ہے تو ہاں کچھ تو اوپر پہن لیا، پورا پیٹ کا حصے میں کیا ہے لگی ہوئی؟ جالیاں. آستینوں کے بدلے لگی ہوئی ہے جالیاں، گلے کے بدلے لگی ہوئی ہے بڑی جالی، پیٹ آدھی جالی. اور کیا کہوں کہ جالی والیوں کے مقابلے میں بغیر جالی والیاں فلی ایکسپوز کرنے والوں کے بارے میں کیا کہوں. جو ہمارے پاس ایک خاص ڈریس پہنا جاتا ہے جو اتنا محبوب ہے ہماری عورتوں کو کہ وہ شوہر کو طلاق دے سکتی ہے لیکن وہ ڈریس نہیں چھوڑ سکتی. شادی بیاہ کے موقع پر 11 سے 21 51 دینا ضروری ہوتا ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں خاص، لیکن سمجھ جائیے جس کو پہنا جا رہا ہے تو اوپن پورا پیٹ ہے، تو پتلے پہ وہی ہے، پیٹ کھلا ہے، پیٹ کھلی ہے، سینہ کھلا ہے، پیٹ کا پچھلا حصہ نچلا بھی کھلا ہے اور اوپر کا بھی کھلا ہے، اور آستینیں پوری غائب ہے. اب کیا آپ اس کے پہننے سے بھی روک دیں گے کہ ہم کو اسلام کیا اتنے باریکی میں وہ کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا زندگی جینا کہ مر جانا ہم لوگوں نے؟ سبحان اللہ. زندگی جیو، ایک ہی بار ملی ہے، ویسے جیو جیسا دینے والا چاہتا ہے. یہ ہے میری بات کو غور سے، یہ مذاق. ماں عائشہ پتلے کپڑے پہننے والے کہہ رہی ہے کہ تم سلمان ہو سے تمہارا لباس. جب بغیر کپڑے کے دیکھیں گے عورت کو پیٹ کا نچلا حصہ، اوپری حصہ، گلا کھلا ہے، پورے آستین یہاں تک غائب ہے، ماں عائشہ کیا کہیں گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہیں گی یہ تو غیر مسلم ہے، کسی بھی لحاظ سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تو صرف پتلا ہے تو یہ کہا انہوں نے پہنے جا رہی ہے، سالوں سے درد بھی سن رہی ہے. یہ معاملے میں تو ادھر کے کان سے سننا بھی نہیں ہے، اس کو یہیں بلاک لگا ہوا ہے، ادھر سے نکالنا دوسری بات. یہ جو ڈریس کا بول رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ ملا لوگوں کیا سمجھتا ہے؟ ان کی بیوی کو دیکھیں گے جا کے، بہت بول رہا نا ہوشیاری کی بات. اب دیکھتے ہیں ان کے گھر والوں کو، یہی سب میں لگے رہو. کیا کسی ملا کے گھر کی عورتیں جہنم میں جائیں گی تو آپ کے لیے دلیل ہے کہ ان کے اس گناہ کو آپ کرو، اللہ آپ کو بخش دیں گا ان کی وجہ سے کہ نہیں اللہ ان کی عورتیں کرتی تو ہم نے کرے تو اللہ ایسا ٹھیک ہے ان کی ایسے کرے نا، چلو ان کو میں ڈال دیتا تم مت جاؤ. میرا سوال یہ ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے، انہوں نے عورتوں کے ڈریس کے بارے میں اور ان کے کچھ چیزوں کے بارے میں، گوندنا منع ہے، آئی بروز کو جو اکھاڑنا منع ہے. تو ایک عورت نے کہا میں تمہاری بیوی کو تو کرتے پاتی ہوں، ان کو غیرت دلانے کے لیے کہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں.
سمجھ رہے آپ، بہہ رہے آپ، ٹھیک ہے، استر ڈال لے، یہاں تو پتلے کپڑے کی بات ہو رہی ہے، کیا کپڑا غائب ہے وہ لوگ غور سے، ٹھیک، استر ڈال لے، ٹھیک، اسی طرح تنگ اور جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرنے والا کپڑا، یہ پتلے کپڑے کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب ایسا کپڑا جو تنگ ہے اور جسم کی بناوٹوں کو ظاہر کرتا ہے، چست، اتنا ٹائٹ سلا لیا، اور آج کل تو کیا بولوں میں، اوپر جو کپڑے کی زینت کو چھپانے کے لیے کپڑا ڈالا جاتا ہے جس کو برقع کہتے ہیں، وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ نائٹی پہننے والی شرما جا رہی ہے، نہیں برقع کیسا پہن گیا، کتنا زبردست، رات میں شوہر کے ساتھ بیوی سو رہی ہے، نائٹیز پہنتے ہیں، نائٹیز عموماً بہت سافٹ کپڑے کی بنی ہوتی ہے، ڈھلتا ہوا کپڑا ہوتا ہے، بہت وزنی کپڑا ہوتا ہے، وہ جسم پر چپک جاتا ہے، اس کے ساخت کو کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، اور ظاہر سی بات عورت بنی ہے خوبصورتی کے لیے، خوبصورت چیزیں پہننے کے لیے، اس کا اٹریکشن خوبصورت چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے، وہ ان کو کرنا ہے، وہ نہیں کرنے سے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کبھی کبھار، کہ لیس اٹریکٹیو دکھ رہی ہے مجھے بیوی، لیس اٹریکٹیو مجھے شوہر، ہے نا، تو وہاں تو وہ جائز ہے، تو یہاں وہ نائٹی پہننے والی بھی شرما کی بولتی ہے، کہاں سے لایا یار مسلمان عورت نے سالڈ، مطلب جیسا کہ بالکل جسم کی شناخت کو گن گن کر اس کو تیار کر کے دیا گیا، یہ برقعے کا حال ہے۔ میری بات کو برا مت لگنے دی، میری بات کو سیریسلی، میری بات آج تھوڑی سی کڑوی لگی، لیکن میری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام کے دائرے میں، اور شارح علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے طریقے، یہ بات میرے لکھ کے رکھ لیں، برا مت لگنے، میں عورتوں کی آزادی کے خلاف نہیں، جو آزاد رہنا چاہتی ہے ہم ان کو برا نہیں، ہم ان مسلمان عورتوں سے خطاب کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دین پہ چلنا چاہتے، تو مسلمان کہے مجھے نہیں چلنا ہے تو میرا درس اس کے لیے نہیں، میں عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، عورتوں کی آزادی کے خلاف نہیں ہوں، آپ جیسے چاہیے، لیکن اگر اسلام کی بات کرتے تو اسلام یہ کہتا ہے دوسرا طریقہ، ٹھیک، تنگ اور جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرنے والا کپڑا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ، باریک نہیں ہونا، دوسرا چست نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جن کپڑوں کو ہم پہنتے ہیں ان کپڑوں کو موٹا ہونا چاہیے، رف ہونا چاہیے، اور ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جو جسم کو طاقت کو ظاہر کرے، ایک یہ کپڑا میں نے چست نہیں سیا، ٹائٹ نہیں ہے کپڑا، لیکن ٹائٹ نہیں ہونے کے باوجود کپڑے کی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ ڈھلتا ہے جسم پر، ڈھیلا ہونے کے باوجود بھی، سمجھا، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جسموں پہ ڈھلتے ہیں، صاحب کاٹن لے لیجیے، کاٹن جسم میں ڈھلتا نہیں، عجیب و غریب کڑک رہتا ہے، ادھر ادھر رہتا ہے، تو آپ باڈی کا شیپ معلوم بھی نہیں کر سکتے کیسے، لیکن اس کے علاوہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا مٹھی میں پورا کپڑا جمع کر سکتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، ڈھالتا ہے اپنے آپ کو اور باڈی کے شیپ کے مطابق چلتا ہے، سمجھ رہا، تو چست تو نہیں ہے کپڑا، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ کپڑا چست نہیں ہے، بٹ وہ اتنا زیادہ عجیب قسم کا یا اتنا زیادہ باڈی کے شیپ لینے والا ہے کہ بس وہ ہے تو ڈھیلا لیکن پھر بھی شیپ ظاہر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے، طبقات ابن سعد کا واقعہ ہے۔ عروہ بن زبیر اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ عنہ عائشہ کی بڑی بہن، ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کپڑا لایا، ٹھیک ہے، سنیے غور سے، ہاں، اس دور میں کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور دکھائی کم دیتا تھا، اسماء بنت ابی بکر مائی عائشہ کی جو بہن ہے، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، کم دکھتا تھا، بوڑھی ہو چکی ہے، اب دکھائی نہیں دیتا ان کو برابر، آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، اتنا کام ہوتا نا، یوں دیکھتا آدمی پہچانتا، وہ ایج کو پہنچ چکی تھی بیچاری، اس عمر میں تھی، عروہ ان کے لیے کپڑا لے کر آیا اپنی ماں، جب وہ کپڑا لے کے آئے، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بینائی بھی جاتی رہی تھی، اب کچھ دکھتا وکتا نہیں تھا، انہوں نے کپڑے کو ہاتھ میں ٹٹولنا شروع کیا، دکھتا نہیں تھا نا، ہاتھ میں ٹٹول رہی ہے کپڑے، پہننا ہے نا، سلمان ہے نا، کپڑا ٹٹولنا پڑے گا، نابینا ہے یا بینائی پوری، جس کو کیا بولتے ہیں اس کو، بلائنڈنس نہیں بولتے لیکن ریٹارڈڈ ہو جاتا ہے، مطلب بہت ہی کم نظر آتا ہے، اس فیز میں سمجھ لیجیے، لیکن ٹٹول رہی، دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے کپڑے کو ہاتھ میں ٹٹولنا شروع کیا اور واپس کر دیا، اور نہیں چلیں گا، واپس کر دیا اپنے بیٹے کو، نہیں چلیں گا، دیکھا اور واپس کر دیا، تو انہوں نے کہا اماں جان یہ شفاف باریک تو نہیں، پتلا کپڑا تو نہیں پہن سکتے، اور میں سمجھتا ہوں تو شفاف تو نہیں ہے، اس میں آر پار نہیں دکھتا ہے، باریک کپڑا تو نہیں ہے، دیکھیے ان کو پتا تھا ان کی ماں کتنی سینسیٹیو ہے، لائے تھے تو سوچ کے آتے باریک تو پہننے والی ہی نہیں ہے، لیکن اب والدہ نے ریجیکٹ کر دیا کپڑا، تو کہنے لگے اماں جان شفاف نہیں ہے، باریک نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا شفاف باریک تو نہیں ہے، لیکن جسم کی ساخت کو نمایاں کرنے والا کپڑا ہے، یہ کپڑے میں جو ڈھلتا پن ہے، وہ ڈھلتا پن کیا کرتا ہے، باڈی کے فگرز کو واضح کرتا ہے، اس لیے نہیں میں کو پہنوں، سمجھ گئے آپ، دیکھیے چست تو ہونا ہی نہیں ہے، اور ایسا کپڑا جو چست تو نہیں ڈھیلا ہے لیکن اس کے اندر ایسی صفت ہے کہ چپک جاتا ہے، لپک جاتا ہے، وہ بھی درست۔ اب ایسا کون سا کپڑا، بہت سارے کپڑے، چونکہ آج کل بہت سارے کپڑے پرانے جدید کپڑوں کے علاوہ بھی کیمیکلی بنائے جاتے ہیں، دیکھ لیں آپ، ڈھلتا بالکل باڈی کو ڈھل کر شیپ دیتا ہے، تو دیکھیے بوڑھی ہو چکی ہے، نابینا ہو چکی ہے، حیا نہیں گئی ہے، آنکھوں کی روشنی گئی ہے، تو ہاتھ سے پتا کر رہی نہیں یہ کپڑا تو ڈھلنے والا ہے، ہاتھ پہ رکھتے ہی پتا چلتا ہے نا، یہ نہیں چلتا، بوڑھی ہے
آج دیکھیے ہم خاص ایسے کپڑے ڈھونڈ کے لاتے ہیں جسے جسم کی ساخت کس کو بتانا، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں، دیکھیے بہرحال تو انہوں نے اس کپڑے کو واپس کر دیا۔ دوسری روایت آتی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کتانی کپڑا آیا، کپڑے کی قسم آپ نے اسے تقسیم کر دیا، ٹھیک، بعد میں خیال آیا تو فرمایا، بعد میں خیال آیا تو پھر فرمایا، کیا فرمایا، خیال رکھنا اسے تمہاری عورتیں نہ جھپٹ لے، یہ بات کا خیال رکھنا کہ میں نے تم کو دیا مردوں کو، تمہاری عورتیں نہ لے لے یہ کپڑا، کیوں؟ اس پر ایک شخص نے کہا، سنو خیال رکھو تمہاری عورتوں کو یہ کپڑا مت دینا تو میں نے تم کو دیا یہ، تو اس پر ایک شخص نے کہا، دیکھیے صحابہ کتنے حساس تھے کپڑوں کے معاملے، ایک شخص نے کہا میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دیکھا ہے، وہ گھر میں چلی بھی، پھری بھی، سیدھی بھی چلی، بیٹھی بھی، اٹھی بھی، مڑی بھی، پورا دیکھ لیا میں نے اس کو۔ آپ بول رہے وہ عورتوں کو نہیں دینا، میں نے اس کو پہنا بھی دیا، پھر چلا کر دیکھا، بیٹھ کر دیکھا، وہ چلی بھی، پھری بھی، مڑی بھی، اٹھی بھی، بیٹھی بھی، مطلب اس نے پورے جیسر اس کے اندر پورے حرکتیں جو انسان کرتا کر لی، ٹھیک ہے، چلی پھری بیٹھی مڑ کر چلی، میرا خیال ہے وہ کپڑا باریک تو نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو دیکھنے میں ایسا چلنے پھرنے ہوتا ہے نا، کبھی روشنی ہے تو کپڑے میں دکھ رہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا اچھا کپڑا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لیکن وہ جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرنے والا، وہ تو ٹھیک ہے پتلا نہیں ہو لیکن کیا کریں گا وہ چست ہو جائیں گا، یا وہ ایسا کپڑا ہے اس کے ٹائپ جو جس پہ ڈھل جاتا ہے، جس سے ان کی ساخت شیپ اینڈ فگر نظر آئیں گا، اس لیے میں نے کہا سمجھا، باریک نہیں، چست نہیں، ایسا کپڑا نہیں جو چست نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض کپڑے موٹے ہونے کے بعد بھی جس کی خد و خال اپس اینڈ ڈاؤنس کو واضح کرتے پہننا نہیں چاہیے۔ بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جس پر چپک جاتے ہیں، اسی طرح بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی میں چست سلائے جاتے ہیں، چست تو ہم کو سلانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بوڑھی خواتین بھی جو لباس پہنیں گی اس میں بھی احتیاط کریں گی۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے بڑھاپے میں اور نابینا مطلب دکھتا بھی نہیں تھا تب بھی برابر کپڑے کو صحیح چوس کیا۔ صحابہ اپنی بیویوں کو کپڑے جب پہناتے تو چلا پھرا کے اٹھا بٹھا کے دیکھ لیتے کس، آج ہمارا کیا جا رہے بابا جا کپڑے لے کے آ جا تو بس میرے کو تاپ اور ٹینشن مت دے، تیرے کپڑے نا میرا جینا حرام کر دیتے، میرا آفس خراب کر دے، یہ حالت، کیونکہ عورتوں نے اتنا مسئلہ پیدا کر دیا اس میں کہ اور مرد مجبور ہو گئے، کہہ رہے تم جا کے لا، پہنے نا اچھا دکھا تم کو، بس میرے کو تم کو اچھا لگا نا بس وہی اچھا ہے، میرے کو باقی کچھ نہیں ہونا، حالت میں غور کرو میری بہنوں نے، غور کرو۔ تیسرا لباس کا مختصر نہ ہو، شارٹ، ایک ہے پتلا، دوسرا ہے چست، تیسرا ہے مختصر، چھوٹا نہ ہوتا، سطر کے پارٹ کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ سطر کھلا ہے، پنڈیا کھل جا رہی، آستینیں غائب ہے، گلا بڑا ہے، کم، ایک تھا پتلا، دوسرا تھا ٹائٹ، تیسرا ہے کم تو نہیں ہے۔ عورت کیا کیا دکھا سکتی، چہرہ، سر، گلا، کلائی تک ہاتھ، اور سامنے پنجے جو دکھتے عموماً شلوار وغیرہ کے بعد یہ دکھا سکتے اپنے محرمات کے سامنے، ضرورت پڑنے پر یہاں تک اٹھا سکتی ہے، جیسا وضو وغیرہ کر رہے ہیں، بچوں کو دھلانے وغیرہ میں، نہلاتے وغیرہ، اور تھوڑا سا ٹخنے سے اوپر کھینچ سکتی ہے اپنی شلوار کو، کب اسپیشل کیسز میں، ان جنرل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر بال پورے کھلے رکھ کر بیٹھی ہے اس لیے کہ اس کو چوٹی ڈالنا وغیرہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان جنرل نہیں، ان اسپیشل، بعد میں عام حالات میں پھر جتنا زیادہ ان چیزوں کو بٹھا کے اس کے لیے بہتر ہے۔ تیسرا مختصر لباس، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں کو کاسیات اور آریات کہا، ٹھیک، لباس پہنے ہوئے جو ننگی ہوں گی، تو کہا نا حدیث کے اندر ہم نے جو دیکھا، ٹھیک، ان عورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لباس پہنیں گی تو ایک تو پتلا پہنیں گی، یا تو تنگ پہنیں گی، یا تو پھر کم پہنیں گی، کم پہنیں گی مطلب سطر کو چھوڑنے والا، جس کی جتنی جاگتی مثال میں دیکھ چکا ہوں پچھلے واقعے میں، ہمارے پاس ایک لباس پہنا تھا جیسے پیٹ کا پچھلا حصہ سامنے گلا اور پچھلا حصہ کھلا رکھتے ہیں، ہاتھ پورے کھلے ہوتے ہیں اور بڑے شان سے اس کو پہنا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر چلنے لگے اور پیر تھوڑا زیادہ نکل جائے تو پنڈلیاں تک دکھ جاتی ہے، پہنا جا رہا ہے، یہ تو کم ہی سیدھے، پتلا بھی نہیں ہے، چست بھی نہیں ہے ہی نہیں، اور یہ محرمات کے سامنے میں نہیں دکھا سکتی ہو، یہاں تک ہاتھ، بولے تو بہت برا لگ جاتا ہے یار، بغیر آستین کے کپڑے کیسے پہنتے ہو، اتنا برا لگ جاتا، کیسی باتیں کر رہے، ہاتھ اوپر کر رہے ہیں آپ، کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہیں، میں ہی آپ کو پہنتے ہوئے نہیں آتی، پھر ہم بولے تو شرم آتی۔ ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا، دوسرا اس کو بول رہا غلط کیا تو بول رہا یار کیسا بول رہا تمہیں، کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، صرف کوئی بولے تو آپ کو شرم آ رہی، امیزنگ۔ بہرحال اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنا کپڑا لٹکا کر گھسیٹ کر چلیں گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں رکھیں گا۔ یہ سن کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا عورت اپنا دامن کتنا نیچے چھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نصف پنڈلی سے لے کر نیچے تک بالش بھر، نیچے تک بالش بھر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اس طرح تو پاؤں کھل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو ہاتھ بھر نیچے چھوڑو اور اس سے زیادہ نہ چھوڑو۔ وہ جو آدھی پنڈلی سے نصف پنڈلی سے ٹخنوں تک وہ مردوں کے لیے تھی۔ اللہ کے رسول جب انہوں نے پوچھا کہ عورت کتنا رکھے تو اللہ کے رسول ان کو جو جواب دے رہے ہیں وہ جواب مردوں کے لیے دے دیا،
لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ عورت پنڈلی نہیں بتا سکتی ہے، تو ریکویشن کر رہی ہے پھر سے۔ حدیث مغالطہ کیا ہوتا سن کے، ارے یہاں تو ہے کہ عورت پنڈلی سے نیچے پہن سکتی ہے، پنڈلی تک بھی رکھ سکتی ہے، اللہ کے رسول نے جنرل کہا، یہ سمجھ گئی کہ عورت کے لیے نہیں، تو پھر سوال کیا، نہیں یہ تو اس میں تو پیر کھل جائیں گے، ارے ہاں تم اتنا لٹکاؤ کہ ایک بالش نیچے تک آ جائے، مطلب پورے پیر ڈھانکنے تک۔ عورت کے لیے بھی ایکسٹرا لمبا لباس بنانا تکبر کی علامت ہے، لہٰذا وہ اتنا بنائے کہ اس کی پوری پنڈلی اور اس کا پیر یہاں تک کہ اس کا ٹکنا اور پنجے کے سامنے کچھ حصہ وہ لباس کے گرنے سے، شلوار پیجامہ جو بھی آپ پہنتے وہ گرنے سے وہ ہو جائے، ڈھک جائے۔ عموماً پیر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ دکھ سکتا ہے، تو جس کو اس میں چپل سینڈل وغیرہ جتنا کھلا اتنا دکھا سکتا، سمجھا؟ تو عورت کو بھی لمبا لباس پہننا منع ہے، یاد رکھیے، لیکن سطر ڈھانکنے والا لباس ان کو بھی ضروری ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کو آپ سمجھ لو، کم نہیں ہونا چاہیے، سطر دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے، چست اور سطر کھلا نہ رہے، اس کی وضاحت برابر ہم نے کر دی، ٹھیک۔ اب اس پہ ایک چیز آتی ہے، کٹے ہوئے اور سوراخ والے کپڑے، یہ بھی کس میں آ جاتے ہیں؟ سطر کو کھلا رکھنے میں۔ لباس پورا ہے لیکن آپ دیکھیے ایک نیا ڈیزائن، یہاں پیٹ کی طرف ایک بڑا راؤنڈ مارا ہوا کھلا یا جالی لگی، یہاں ایک مارا جالی، یہاں چھوٹے 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 پورے اس سے جو بالکل اندر واضح کر رہا ہے، یہ ہاتھ کے اوپر بنا دیے جو کہ چھپانے والی، ٹھیک ہے، ہاتھ یہاں تک تو کھلا رکھ سکتی ہے، یہاں تک ضرورت پڑنے پہ کھل سکتی ہے، اور تھوڑا اٹھا لے ضرورت پڑنے پہ، لیکن ہمیشہ کے لیے کھلا رکھے درست نہیں، تو ہمیشہ تو یہاں تک ہی رہیں گے، لباس پورا ہونا چاہیے عورت، سلائی تھی لیکن اس میں جالی ڈال دیے، انڈے کٹے بنا دیے، سوراخ مار دیے، کاچ مار دیے، پتہ نہیں کیا ہے، یا پھر وہ ڈریس کٹ 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 کرتے یہاں تک لا لی، کیا بولتے ہیں چاک۔ نتیجہ یہ ہے کہ شلوار نیچے ہے، چاک اوپر تک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے اپنی کوکھ کا حصہ ہے وہ پارٹ نہیں بتا سکتے، وہ کھلا، اور یہ محرمات کے سامنے پہنی ہوئی، ذرا کام کرنے ہاتھ اٹھا لی تو اس کو پکڑ کے اٹھانا پڑتا کیونکہ وہ اٹھ جاتا، ارے نہیں کوئی دیکھ لے، یہ کیسا لباس، روزے خامت اللہ غور کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال لمبے لمبے چاک، لمبے لمبے گلے، یہ کٹے ہوئے چیزیں نہیں بنانا۔ آئیے لباس کا دوسرا مقصد، لباس کا پہلا مقصد کیا تھا؟ سطر کو ڈھانکنا، یہ حدیث آیت سے ہم نے دیکھا۔ اب لباس کا دوسرا مقصد آیت نے کیا بیان کیا؟ یہ زینت ہے، یہ لباس زینت ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ہم باتیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لباس یہ خوبصورتی کی علامت، لباس یہ زینت ہے، لباس پہننے سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو مرد کی نسبت عورت کے لیے لباس کا ذریعے زیب اور زینت ہونا یہ زیادہ واضح ہے، زیادہ واضح ہے، یاد رکھیے کہ عورت کے لیے لباس بہت زیادہ خوبصورتی کی علامت ہے، اور انسان لباس میں جتنا خوبصورت دکھتا ہے نا، ننگا انسان اتنا خوبصورت نہیں دکھتا، دیکھیں لباس میں جو انسان دکھتا ہے خوبصورت، ننگا انسان اتنا خوبصورت نہیں دکھتا، بلکہ ایک انسان کو آپ لباس میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک پٹھانی پہن کے آ گیا، زبردست ہیلتھ ہے ایک دم، تو کوئی بھی دیکھ لیں ماشاء اللہ کیا لگ رہا ہے، اب وہی صاحب کبھی بغیر شرٹ کے دکھے تو آپ بولیں گے اتنا بڑا پیٹ ہے، ہر ان کا عجیب دکھ رہے تھے اور ایسا، لیکن جب لباس تھا تو الٹا باڈی خوبصورت دکھ رہی تھی ان کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتانے کا مقصد دیکھیں، لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کو مختلف دکھاتا، جیسے آپ ہے ویسے نہیں، خوبصورت دکھاتا، آپ کے جسموں کے عیب چھپا دیتا، آپ کے سطر کو ڈھک دیتا، اور وہ چیزیں آپ جو دکھانا چاہتے ہو سب چھپا دیا۔ اب ایک آدمی نارمل ہاتھ میں پیٹ اندر کر کے چلے گا تو کوئی پہچان نہیں گا اندر کیوں جا رہا ہے، لیکن لباس میں رہ کے اندر کر کے ایک دم چل رہا تھا، فٹ نظر آ رہا لوگ، آپ دیکھیے نا لباس چھپا دیا نا آپ کے پیٹ کے اندر کی گولائی کتنی ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے نا، تو دیکھیے آپ لباس میں انسان جتنا خوبصورت نظر آتا ہے بغیر لباس کے نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیں، سیم مردوں کے لیے سیم عورتوں، اور عورتوں کے لیے زیب اور زینت اور زیادہ خوبصورتی کا باعث بنتی ہے، پلس اللہ نے ان کی فطرت میں بھی دیا بہت زیب و زینت، وہ اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے مرد کا ایک دم رف اینڈ ٹف معاملہ رہتا ہے، آج کل تو شرٹس اور پینٹ ایسے آگے جن کو آئرن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لکھا ہوا تھا کہ نان آئرن، مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، اچھا گولا نکالے، وہ گولا نکال کے پہن لیے، تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑے بل خود سیدھے ہو جاتے ہیں، ہاں ادھر یہ پورا ادھر گول گھما ہوا، ادھر پورے بل پڑے ہوئے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیجول بولتے ہیں، ایسے ہی بغیر اس طریقے کدھر جا رہا، ادھر لال دھبا لگا ہوا، ادھر پیلا دھبا لگا ہوا، کیسے بس پہنا۔ اس کے مقابلے میں عورتوں اور نفاست، ان کے اندر ان کے فطرت میں زیب اور زینت کی باریکیاں اور زیادہ بھری، تو عورتیں تو اور خوبصورت لگتی ہے جب لباس پہنتی ہے، زیب اور زینت کا لباس پہنتی ہے، اپنے محرمات کے سامنے آتی ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی اچھا لگتا ہے، سنگار کرنا، سجنا، سورنا، باریکی کرنا، خوب اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اس کی فطرت کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا عورت کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے اور انسان اس سے خوبصورت لگتا ہے۔ اب ایک عورت کب اور کیسا لباس پہنے، لباس زینت ہے، اب یہ زینت کو کب اور کیسا پہننا انشاءاللہ وہ ہم الگ الگ واقعات لے کر دیکھیں گے، یہاں کیسا پہننا، یہاں کیسا، یہاں کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں اس کی بہت کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، ہمارے مرد حضرات کا کیا معاملہ ہے، مشکل سے زیادہ شادی کے دن کرتا پاجامہ اور ولیمے کے دن سوٹ پہن لیتے، بس یہ ان کا بائفرکیشن رہتا، ورنہ کوئی تو کچھ بھی ان کو پرواہ نہیں کیا پہن کے آ رہے، بس چلو بس یہ زیادہ کون دوست وغیرہ بولتا رہے کیا لگایا تو نے میاں، لے پٹھانی تو شادی ہے تیری، بڑا اس کے اوپر کچھ تو امامہ وغیرہ باندھ رہا، اس سے بڑا پھننا ہونا ہے، اتنا تو کر لے ایک بار زندگی میں، اس کو بعد میں زندگی میں کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک، یہاں تک کہ بال جمانے کے بھی ان کو سود اور
وقت نہیں رہتا ایسا بول سکتے. یہ مردوں کا عالم. عورتیں اس کے مقابلے میں بہت ان کے مزاج کے اعتبار سے ہر بار الگ ڈریس پہننا ہے, سمجھے نا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا مردوں کے معاملے میں اتنی سا وہ نہیں ہوتی. جیسا کہ شادی کا جوڑا, عام حالت کا جوڑا, شادی محفل, کھلا محفل ہے نا, چھوٹی بچی, بڑی عورت, مردوں میں بائیفرکیشن نہیں ہوتا ہے. اچھا, عورت کا پردہ بھی الگ ہے محرمات سے اور غیر محرم سے, اور اس کی عمر کے حساب سے مسائل بدلتے جاتے ہیں اس کے, تو لہٰذا اس کا ڈریس بھی بدلتے جاتا ہے. چھوٹی بچی جو بالغ نہیں اس کا ڈریس الگ ہے, چھوٹی بچی جو بالغ ہو رہی ہے اس کا ڈریس الگ ہے, بڑی جو بالغ ہو چکی ہے اس کا الگ ڈریس ہے. محرم کے سامنے الگ ہے, غیر محرم کے سامنے الگ ہے, پردے کا معاملہ الگ ہے, پردے کے اندر معاملہ الگ ہے, اس میں سطر کتنا ہے نا, تو ان کی ڈفرینسیشن زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو عورت کے لیے مختلف افراد یا اوقات میں سطر اور حجاب کی حدود مختلف ہے. ٹھیک ہے, کیا پہلا مختلف افراد اور مختلف اوقات. افراد باپ, بیٹا, شوہر, تینوں کے لیے ڈریس کوڈ الگ ہو سکتا ہے عورت, سمجھے نا. چھوٹا بچہ ہے آپ کا, وہاں ڈریس کوڈ الگ رہتا ہے, تو دودھ بھی پلاتی ماں, اور چھوٹا بچہ اس کا جو بہت چھوٹا ہے وہ دیکھتا بھی کبھی کبھار, وہاں الگ ہو گیا. شوہر کے سامنے الگ ہو گیا, والد کے سامنے الگ ہو گیا. افراد بدل گئے, اس کا ڈریس کوڈ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اوقات, وقتوں کے حساب سے اس کا ڈریس کوڈ بدلتا ہے. رات میں سو رہی ہے, دن میں جاگ رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے, کہیں سے آ رہی ہے. اسی کے ساتھ سطر اور حجاب کا بھی اس کا معاملہ مرد حالات سے لوگوں سے بدلتا ہے, اس لیے اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. محرم افراد کی موجودگی میں عورت کیسا لباس پہنے, ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. محرمات, جنرل ڈریس, ریگولر ڈریس, ڈیلی روٹین کا ڈریس. محرمات گھر میں ہے, والد, سسر, بھائی, بیٹے, بھتیجے, بھانجے, سب سگیاں, یہ سب چیز لوگ ہیں. اب ان کے سامنے کیسا پہنیں گے, جنرل روزمرہ. جو صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, ان کا ایک فتویٰ ہے, فتوے کو رکھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا روٹین ڈریس کیسا ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں, فتویٰ برائے خواتین کے اندر آپ کو فتویٰ مل جائے گا. وہ فرماتے ہیں عورت کے لیے اپنی اولاد اور دیگر محارم کے سامنے چھوٹا لباس پہننا جائز نہیں ہے. چھوٹا لباس پہننا جائز نہیں مطلب ناف, بازو, ٹخنے اور اس کے اوپر کچھ شلوار یا ننگا صرف کھلا گلا نہیں رکھنا چاہیے. ناف کھلا نہیں ہونگی, بیٹے کے سامنے بھی نہیں, اولاد کے سامنے, محرمات کے سامنے بھی نہیں. ناف نہیں کھلی ہونگی, پنڈلیاں نہیں دکھیں گی, گلا نہیں کھلا رہیں گا. تو کہہ رہے ہیں چھوٹے کپڑے پہننا ان کے سامنے جائز نہیں ہے. وہ ان کی موجودگی میں اسی قدر کھولے جس قدر کھولنے کی عادت رائج ہے. اور کتنی عادت رائج ہے, سر کھلا رکھ سکتی ہے, چہرہ, ہتھیلیوں تک ہاتھ, اور سامنے پنجہ, ضرورت پڑنے پر ٹخنے تک, ضرورت پڑنے پر کونی. لیکن یہ ریگولر نہیں ہے, یہ ضرورت پڑنے پر. باقی اتنا کھلا رکھ سکتی ہے, چہرہ کھلا ہے, سر کھلا ہو تو ٹھیک, اور سامنے پنجے کھلے ہو تو انشاءاللہ اس کے محرمات ٹھیک ہے رائج ہو, اور جس میں کوئی فتنہ نہ ہو. اگر اس میں بھی ڈر ہے فتنے کا تو احتیاط کریں. سمجھ گیا ایک چیز. دوسرا, ابوبکر جابر الجزائری رحمہ اللہ لکھتے ہیں عام حالت میں کپڑے کیسے پہنیں گی محرمات کے سامنے. وہ لکھتے ہیں خاتون اسلام اپنی پنڈلی اور بازو کو اہل خانہ کے سامنے نہیں کھولتی. پورے بازو نہیں کھولتے, صرف اس کی اتنی آستین اتنی کھل رہا ہے, ضرورت پڑنے پہ کھول سکتی ہے, ہمیشہ نہیں, وہ نہیں کھولتی. اور پنڈلی نہیں دکھاتی, مطلب ٹخنے تک بھی آ جائے تو کوئی مثلا پنڈلی نہیں دکھاتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں کھولتی. نہ ہی وہ اپنے سر اور سینے کو کھولتی تاکہ اس کے بال یا ہاتھ دکھا. چاہے تو کھول سکتی ہے, کنگھی کر رہی ہے اور اس کے محرمات آ گئے تو ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیوسلی سر پہ نہ ڈھانپ کر بالکل ہی ہمیشہ کھلا رکھنا, وہ کہہ رہے یہ بھی درست نہیں ہے, ڈھانپ لے زیادہ کے لیے بہتر اور خیر ہے. ٹھیک. وہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ اپنے کپڑوں کو اتنا لمبا کیجئے جس سے آپ کے دونوں قدم چھپ جائیں, اور اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھے تاکہ آپ کے سر کے بال ڈھک جائیں. اس طرح کا لباس اپنے گھر میں اپنے محرموں یعنی والد, بھائی اور بیٹے کی موجودگی میں اختیار کیجیے. کتنی پیاری بات آ رہی. اور ایک جگہ فرمایا ہاں عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو جائے, یا جسم کا صرف نصف حصہ مطلب پنڈلیاں, بازو, سر, سینہ حصہ, یا چوتھائی حصہ مطلب آدھے بازو, آدھی پنڈلیاں سر ڈھانپے, یا سینے اور گردن کو کھلا رکھے. البتہ جب شوہر کے سامنے ہو, تخلیے میں ہو, اکیلے میں ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہ 1/4 پہنیں گی نہ ہاف پہنیں گی, بلکہ ہمیشہ فل پہنے ہوئے رہیں گے. ہاں شوہر کا معاملہ تو کہتے ہیں جب اکیلے میں شوہر کا معاملہ ہو, تخلیہ اکیلے میں ہو, جب کوئی نہیں ہوتا تو تب انشاءاللہ کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیے آگے. اب اندرونی خانہ لباس, یہ ہو گیا محرمات کے سامنے لباس. اندرونی خانہ لباس, ٹھیک, مطلب اس کے اندر کیا ہوں گا, عورتوں کے سامنے کیسے رہے. جیسا مرد چلے گا تو گھر میں کون ہے, ساس ہے, بہو ہے, بیٹیاں ہیں, تو عورتوں کے سامنے کیسے رہے, وہ لباس دیکھتے ہیں. جو صالح الفوزان کہتے ہیں اس تعلق سے عورت کے لیے پانی کی طرح پتلا اور آر پار دکھائی دینے والا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. وہ صرف شوہر کے سامنے ایسا کپڑا پہن سکتی, مطلب عورت دوسری عورت کے سامنے ہی پتلا کپڑا نہیں پہن سکتی, عورت دوسری عورت کے سامنے بھی چست کپڑا نہ پہنے, عورت دوسری عورت کے سامنے بھی سطر کھولنے والا کپڑا نہ. یہ اس کا معنی ہے. پانی کی طرح کپڑا نہ پہنے جائز نہیں, وہ صرف شوہر کے سامنے ایسا کپڑا پہن سکتی ہے, کوئی دوسری عورت کے سامنے بھی نہیں, صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے. باریک اور ہلکا کپڑا اگرچہ اندرون خانہ پہنا جائے, اگر
وہ کہہ رہے اگر عورتیں عورتیں ہی ہو، اگرچہ وہاں بھی اگر باریک اور پتلا کپڑا عورتیں پہنتی ہے تو یہ مکروہ تحریم ہے، مطلب یہ حرام ہے۔ یہ عورت کا عورت کے سامنے بھی پتلا لباس، غیر ساتر لباس، چھوٹا لباس، چست لباس جائز نہیں ہے، کیوں تو وہ کہتے ہیں اس سے دوسری عورتیں بہک جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پہنیں گے اور بعد میں جا کر وہ کسی اور کے سامنے غیر محرمہ کریں گی، تب کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ نا ایک دوسرے کے لیے درست ہے نا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ عورت بھی عورت کا سطر نہیں، اس وجہ سے مرد مرد کا نہیں، عورت عورت کا نہیں، تو یہ پتلا کپڑے میں سطر دکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ محرم افراد کے سامنے کلائیوں کے اوپر کا حصہ، پنڈلیاں، گردن وغیرہ کھول سکتی ہے، تو پھر ان کے سامنے تنگ یا مختصر لباس بھی پہنا جاتا ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں بعض عورتیں یہ کہ چونکہ وہ لکھ رہے ہیں محرمات کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہتھیلیاں کھلا رکھ سکتی ہے، پیر کھلا رکھ سکتی ہے، تو کچھ عورتیں سمجھتی ہے کہ چست کپڑے بھی محرمات کے سامنے پہنے جا سکتے، تو کہتے ہیں محرمات کے سامنے بھی چست کپڑے نہیں، عورتوں کے سامنے بھی چست کپڑے نہیں، محرمات کے سامنے پتلے کپڑے نہیں، عورتوں کے سامنے پتلے، اور محرمات کے سامنے بھی کم کپڑے نہیں اور دوسری عورتوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو یہ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں یہ کتنا کھلا رکھیں گی یہ ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کبھی کبھار، یا پھر جو ہم کہیں گے کبھی کبھار کنگھی کرتے وقت تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا ہے، سر زیادہ دیر کھلا رہتا ہے، بچوں کو نہلانے دھلاتے وقت، بہرحال اتنے حد تک ٹھیک ہے وہاں، لیکن زیادہ دیر وہ نہ ہو۔ اور ایسی حالت میں محرمات کا کام ہے کہ غور سے نظروں کو جما کر اپنے گھر کی عورتوں کو اس حالت میں نہ دیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کر سکتی ہے، ضرورت انہوں نے دوپٹہ ہٹا دی، عورت کام کر رہی، ضرورت ہے بچے کو دھلا رہی ہے، دوپٹے کے ساتھ کیسے گلے میں لپیٹ لی، لٹکا دی، تو وہاں دوسرے محرمات کو اپنی محرم عورتوں کو بھی نظر جما کے دیکھنے منع کیا گیا، علماء کی دیکھنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عورت کا حقیقی شرعی لباس وہ ہے جو پورا جسم ڈھانپ لے اور جسم کے اوریان نہ دکھے، نہ اعضاء کا سائز نمایاں ہو، کیونکہ وہ دبیز، گاڑھا اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ عورت کے لباس کے تعلق سے یہ سرحد کی بہرحال آخری۔ اب آئیے دلہن کا لباس، یہ تھا پہلا ہم نے دیکھا محرمات کے سامنے، دوسرا دیکھا عورتوں کے سامنے لباس، تیسرا اب دیکھیں دلہن کا لباس، کیونکہ عورتیں شادی ہوتی ہے تو دلہن کا لباس پہنتی ہیں، ٹھیک۔ تو دلہن کا لباس کیسا ہو اس تعلق سے بھی ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ ماں عائشہ کا واقعہ ہے، عبد الواحد بن ایمن کہتی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے، اس وقت وہ ایک ایسا کرتا پہنے ہوئی تھی جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ کتنی تھی؟ 5 درہم ہوں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو میری لونڈی یہ کرتا پہننے میں آر محسوس کرتی ہے، یہ جو میری کام والی ہے یہ کرتا جو 5 درہم والا پہننے میں تھوڑا تکلف محسوس کر رہی، نہیں پہن رہی ہے اس کرتے کو۔ پھر وہ فرماتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایک ہی کرتا تھا، اور جس عورت کو بننے اور سورنے کی ضرورت ہوتی وہ یہ مجھ سے کرتا مانگ لیتی تھی۔ مطلب عائشہ یہ کرتا میں نے پہنا تھا اور یہ کرتا بڑا اچھا تھا، اور میرے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دوسری عورتیں مجھ سے کرتا مانگتی جب ان کو سجنا سورنا ہوتا، مطلب جب وہ دلہن بنتی تو یہ کرتا مجھ سے مانگ لیتی اور میں ان کو پہننے یہ کرتا دے دیتی، پھر وہ شادی کے بعد مجھے وہ کرتا لوٹا دیتی۔ تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دلہن کا ایک کرتا اگر کوئی بنا لیتا تھا وہ کرتا کئی دلہنوں کے پاس گھوم کر واپس آتا تھا، اتنے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ اسراف بھی نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کی حالت یہ تھی 1 سے 2 ڈریس ہوتے، وہ ختم ہونے کے بعد تیسرا چوتھا آتا، وہ ختم ہونے کے بعد ڈھیر نہیں لگاتے تھے، آدھی نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے یہ آر محسوس کر رہی ہے جبکہ میں نے یہ شادی میں پہنی تھی اور میرے بعد کئی لوگ مجھ سے مانگتے تھے اور میں ان کے نکاحوں میں یہ کپڑا دیتی تھی، وہ شادی کے بعد مجھے لوٹا دیتے۔ ایک ہی ڈریس سوسائٹی میں گھوم سکتا ہے، اس کا مطلب ایک خاندان میں اگر ایک جوڑا آپ نے اچھا لیا شادی کے لیے اور شادی کے جوڑے کا ہوتا بھی کیا، شادی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں شادی کی شیروانی لینا ہے، لڑکوں کو بڑا شوق ہوتا ہے شیروانی، کتنے کی 25,000 35,000، اور کبھی کبھار تو خود کے پیسے سے بھی نہیں لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالے ہوئے پیسے رہتے ہیں۔ اچھا یہ جہیز کے نام پہ ڈاکہ ڈالے والے اور ڈاکوؤں کے اندر فرق رہتا ہے، ڈاکو کیا کرتا جب آ کے کوئی چیز لوٹتا اور چراتا نا تو وہی لوٹتا اور چراتا جو سامنے ہے، لیکن یہ جو داماد بن کے آ کے جو ڈاکہ ڈالتا نا یہ جو چیز نہیں بھی بولتا یہ بھی لا کے دو، وہ بھی لا کے دو۔ یہ ڈاکوؤں کی اعلیٰ قسم ہے۔ ڈاکو تو کیا کرتا جو وہاں ہے وہ اٹھاتا، یہ ڈاکو کیسا ہے، ارے یہ دکھ رہا نہیں چل لا کے دیں گے، اور یہ بھی لا، یہ تو لے کے جا رہا میں جو سامنے ہے اور لا کے رکھو آرام ہے، ابھی ایک ہفتہ پھر لے جاؤں گا۔ یہ بہت خطرناک ڈاکو رہتا ہے۔ بہرحال 25,000 کی کیا پہن لیا اس نے؟ شیروانی۔ او ہو شیر بنائے کیا بنانی ہے، لیکن پہنا اس نے۔ اب شیروانی پہن لیا 25,000، وہ بیل بوٹے اور کیا کیا اس پہ رہتے ہیں پہن لیا۔ اب اگلے بار کیا ہوتا معلوم کیا، وہ شیروانی جا کے لگ جاتی نکاح کے بعد یا ولیمے کے بعد، کہاں لگتی؟ وارڈروب میں، الماری میں لگ گئی۔ اب اس کے بعد کیسا تھا ان کا؟ سال در سال شادی میں پہنا تھا، ولیمے میں پہنا تھا، شادی میں پہنا تھا، ولیمے میں 25,000 لٹک رہے ہو، شادی میں پہنا تھا، ولیمے میں پہنا تھا، پھر اس کے بعد جھنگور کھا گئے،
یا کچھ خراب ہو گئی، دھبے لگ گئے، اٹھایا پھینک دی، کیوں؟ تو اس کوئی نہیں پہننے والا اس کو. میری شادی ہے، آپ لے لو میری شیروانی. فقیر سمجھے گیا، کمائے تو کائے کے لیے کمائے، یہی دن کے لیے تو کمائے، ایک بار تو ہوتی، آج نہیں خرچ کریں گے تو کب خرچ کریں گے؟ ارے واہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھو اچھا، کسی کے لیے وہ 25,000 کی درد سری بنتی، تو جلائے تک سکون نہیں آتا ان کو. شادی بھی پرابلم ہو گیا، یہی تھی وہ جو پہنا تھا، یہی تھی جو پہنا تھا جب ہوئی تھی. یا پھر اب شادی ہوگی، پرابلم چالو ہے اور الگ بھی نہیں ہو سکتے، تو ہمیشہ حسرتوں سے آنسو بہاتے رہتا اس کو دیکھ کے، کیوں پہنا تھا.